سورج جب 12th اینگل پر کیپریکونینز کے لیے آتا ہے تو ان کی جو لاس ریشوز ہیں وہ انکریز کر جاتے ہیں، لوگ فائدے اٹھا جاتے ہیں۔ ٹائم بیہیویئر کا ان ایڈوانس ریسرچ کر کے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ کو آنے والے ٹائم کی کچھ سمٹمز، کچھ بیہیویئرز کا اندازہ۔ السلام علیکم کیپریکونینز، میں حارث اعظمی پروفیشنل اسٹرالوجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں نومبر کے 3rd ویک کی آسٹرولوجیکل رپورٹ کے ساتھ۔ نومبر کی 21 22 تاریخ کو سورج آپ کے لیے آپ کے 12th اینگل پر اپیئر ہو جائے گا۔ سورج کے 12th اینگل پر اپیئر ہونے کے بعد آپ کو کچھ احتیاطیں برتنی چاہیے کیپریکونینز۔ اپنی جذباتی کیفیت کو تھوڑا کنٹرول رکھنا ہوگا۔ بہت جلد آپ کسی کے نظریات میں، کسی کی گیون ڈیلز میں، کسی کے فیک کمٹمنٹس میں پھنس سکتے ہیں۔ یہ تقریباً آخری نیگیٹو ایونٹ ہے اس سال کا۔ اس کے بعد اگلے ہفتوں سے میں آپ کو پازیٹیوٹیز ہی سناؤں گا، اس ہفتے کچھ کلو بھی دے کر جاؤں گا، لیکن یو ہیو ٹو کیئرفل۔ سورج جب 12th اینگل پر کیپریکونینز کے لیے آتا ہے تو ان کی جو لاس ریشوز ہیں وہ انکریز کر جاتے ہیں، لوگ فائدے اٹھا جاتے ہیں۔ آل ٹائپ آف ایڈوانٹیجز، پیسوں کے ایڈوانٹیجز اٹھا لیتے ہیں۔ آپ کے پاس اگر اختیار ہے تو اس کے فائدے اٹھا لیتے ہیں، آپ کے پاس اگر جذبات ہیں تو اس کے فائدے اٹھا لیتے ہیں، اینڈ اگر آپ کے پاس کچھ ادروائز محبت ہے تو محبت کو بھی وہ اپنے لیے کیش کر لیتے ہیں۔ سوری ٹو سے بٹ دس از اے ریالٹی۔ جب بھی سورج آپ کے 12th اینگل پر ہو، سال میں ایک ہی دفعہ آتا ہے، تو دیٹ از دا ریئل سیزن جس میں آپ کو ایکسٹرا احتیاطیں برتنے کی ضرورت ہے۔ ناٹ اونلی دس ٹائپ آف کوشنز کے آپ لوگوں سے ڈیل کرتے ہوئے احتیاط برتیں، بلکہ آپ کو اپنی صحت کا بھی دھیان رکھنا چاہیے، آپ کو اپنی قانونی معاملات کا بھی دھیان رکھنا چاہیے، آپ کو اپنی فیملی ممبرز اور ان کے درمیان جو اٹیچمنٹس ہیں، فیملی یونٹی، اس کا بھی دھیان رکھنا چاہیے، آپ کو اپنی لو لائف کا بھی دھیان رکھنا چاہیے، ایون آپ کو اپنی انویسٹمنٹس کا بھی دھیان رکھنا چاہیے۔ سورج جتنے دن 12th اینگل پر ہے، کچھ نہ کچھ چھوٹے موٹے نئے ٹاسک ایک ٹیسٹ کی شکل میں، ایک ایگزام کی شکل میں آپ کے سامنے لاتا رہے گا۔ بٹ جب یہ ہفتہ گزر جائے گا تو اس کے بعد آپ کا رولنگ پلینٹ جو پچھلے 5 مہینے سے ریٹروگریڈ تھا وہ ڈائریکٹ ہو جائے گا، تو سن کی بہت ساری ٹربلز دب جائیں گی۔ سیٹرن کے ڈائریکٹ ہونے پر 28 نومبر کی جب سیٹرن ڈائریکٹ ہوگا، میں نے ایک الگ ویڈیو بنا دی ہے جو اس ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں ہوگی، آپ اسے ایک نظر دیکھ لیجئے، وہاں سے آپ کے ایڈوانٹیجز سیزن شروع ہوں گے۔ کمنگ ویک میں یہ جو مرکری ریٹروگریڈ ہو چکا ہے یہ بھی ڈائریکٹ ہو جائے گا، اینڈ اٹ گیوز یو دا ایکسٹرا مائنڈ اسکلز which is helpful to decide something, which is helpful to create something, which is helpful for the social image. وہ اگلے ہفتوں میں ایگزسٹ کرتا ہے، بٹ 21 نومبر کو جب سورج 12th اینگل پر اپیئر ہو تو 6-7 دن کا جو ٹائم ہے جس کے لیے یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں، آپ کو محتاط طرز زندگی اختیار کرنا چاہیے تاکہ معاملات آپ کے کنٹرول میں رہیں۔ ایسا نہ ہو کہ جب آپ کا گولڈن سیزن شروع ہو تب آپ مصیبت یا خراب والے یا الجھے ہوئے معاملات میں پھنس چکے ہوئے۔ ٹائم بیہیویئر کا ان ایڈوانس ریسرچ کر کے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ کو آنے والے ٹائم کی کچھ سمٹمز، کچھ بیہیویئرز کا اندازہ ہو۔ اس وقت جو پلانٹی ایکشن ہے اس میں سن آپ کے 12th اینگل پر ہے، مرکری ریٹروگریڈ ہے، وینس آپ کے 11th اینگل پر ہے، مارس ریٹروگریڈ ہے، سیٹرن ریٹروگریڈ ہے، جوپیٹر ریٹروگریڈ ہے۔ سو اٹ از ناٹ a good time by western astrological calculations Capricornians۔ آپ کو ڈپینڈ انہی چیزوں پر کرنا چاہیے جو حقیقت میں ہیں، آپ کا تجربہ، آپ کے اویلیبل ایسیٹس، آپ کی نیچرل ابیلٹیز، آپ کے جو ریئل ایکسپیرینسز ہیں ڈیلی کاموں میں، ان پر توجہ دیجیے۔ ایکسٹرا رسک ٹیکنگ، نیو انویسٹمنٹس، جاب سوئچنگ، انویسٹمنٹ ان دا پراپرٹی، انویسٹمنٹ ان دا اسٹاک ایکسچینج، انویسٹمنٹ ان ادروائز جو لوگ مشورہ دیتے ہیں ان سے ابھی آپ کو اوائڈ کرنا چاہیے۔
یو آر ناٹ ان اے ویری گڈ ٹائم. بٹ اگلے ہفتوں میں اچھا ٹائم آنا شروع ہو جائے گا. میں ہی آپ کو اجازت دے رہا ہوں گا, میں ہی آپ کو اچھی خبریں سنا رہا ہوں گا. فی الحال تک کے لیے اتنا ہی. اگر اس احتیاطی تدابیر, اس ریسرچ یا اس آبزرویشن کے بیس پر جو نالج میں نے آپ کو دی ہے, ایسٹرولوجیکل آبزرویشن بیسڈ نالج, اگر آپ کو کسی پرابلم سے, کسی ٹربل سے بچانے میں کامیاب ہو گئی تو میں سمجھوں گا کہ میرا علم صحیح جگہ پہنچ گیا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا کیپریکونینز. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. آپ لوگوں کی سبسکرپشن ہماری حوصلہ افزائی کی وجہ بنتی ہے. اگلے ہفتے تک کے لیے اللہ نے کے پاس.